الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ آج کا سبق مثلہم، ان کی مثال، یعنی منافقین کی۔ مثلہم، ان کی مثال، کمثل، اس شخص کی مثل یا اس شخص کی جیسی، الذی، جس نے، استوقد، جس نے بھڑکایا یا جس نے جلایا، نارن، آگ کو۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، مثال ہے ان منافقین کی اس شخص جیسی کہ جس نے آگ کو جلایا۔ فلما، پس جب، اضاءت، وہ روشن ہو گئی، ما، جو، حولہ، اس کا ماحول یا اس کا ارد گرد۔ فلما اضاءت ما حولہ، پس جب روشن کر دیا اس کا ماحول یا اس کا ارد گرد، تو ذہب، لے گیا اللہ بنورہم، ان کے نور کو۔ ذہب اللہ بنورہم، اللہ ان کے نور کو لے گیا۔ وترکہم، اور چھوڑ دیا ان کو یعنی منافقین کو، فی ظلمات، اندھیروں میں، لا یبصرون، وہ نہیں دیکھتے۔ وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا، وہ نہیں دیکھ سکتے۔ تو اس آیت سے پہلے اللہ رب العزت نے منافقین کی کچھ نشانیاں بیان کی تھی، تو اب یہاں پر منافقین کی کچھ اور نشانیاں واضح کی ہیں، تو ان کو بطور مثل، ایک مثال کے ساتھ اللہ نے بات کو واضح کیا ہے کہ جب کوئی چیز مثال کے ساتھ واضح کی جاتی ہے، سمجھائی جاتی ہے، تو وہ زیادہ سمجھ آتی ہے۔ بچے کو کہتے رہے، اس کو سمجھاتے رہے، یہ وائٹ کلر ہے، یہ بلیک ہے، یہ یلو ہے، یہ گرین ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، تو اس کو اتنی سمجھ نہیں آئے گی۔ اگر اس کو کہتے ہیں یہ کلر بلیک ہے اور سیاہ رنگ اس کے سامنے کر دیں تو سارے فاصلے ایسے طے ہو جائیں گے، وہ فوراً سمجھ جائے گا کہ یہ سیاہ کالا رنگ ہوتا ہے، یہ سفید ہوتا ہے، یہ فلاں ہوتا ہے۔ تو یعنی مثال کے ساتھ اللہ نے بات کو واضح کیا ہے کہ ایک جو ذہن میں منافقین، کیونکہ یہ ایک عمل ہے، دل کی کیفیت ہے، ایک کردار ہے منافق، تو اب اس کو مشاہدے کے ساتھ، مثال کے ساتھ جب دیکھیں گے تو بات زیادہ سمجھ آئے گی۔ یعنی اس چیز سے مثال دی ہے کہ جس کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں، جس کو ہم دیکھ پاتے ہیں۔ تو مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، تو ان کی مثال دی ہے اس شخص کی طرح کہ جس نے آگ کو جلایا، آگ کو جلاتا ہے، بھڑکاتا ہے۔ تو فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہ، تو پھر اس آگ کے ساتھ اس کا جو ماحول ہے، جو ارد گرد ہے، وہ روشن ہو جاتا ہے۔ جب روشن ہوتا ہے تو اللہ ان کی جو نور بصیرت ہے اس کو چھین لیتا ہے، ان کو دکھنا بند ہو جاتا ہے، وہ دیکھ نہیں سکتے، یعنی وہ آگ سمجھے کہ بجھ جاتی ہے۔ تو پھر دوبارہ وہ اندھیروں میں ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے، تو پھر وہ دیکھ نہیں سکتے۔ یہ مثال بیان کی ہے۔ تو یہاں پر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ تفسیر طبری میں فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو وہاں پر کچھ لوگوں نے ایمان قبول کیا، اسلام میں داخل ہوئے، تو بعض لوگ انہوں نے اسلام کے نور کو پایا، مثال اس شخص کی طرح کہ جس کے نے آگ کو جلایا اور اس نے روشنی کو حاصل کیا، تو انہوں نے بھی اسلام کے نور کو پایا، تو پھر دوبارہ وہ اپنے نفاق، کفر، شکوک و شبہات میں دوبارہ لوٹ گئے۔ پھر ان کی مثال ایسے ہو گئی کہ آگ کو جلایا اور آگ بجھ گئی، یعنی آگ جلانے سے پہلے بھی وہ کفر میں تھے، یعنی شرک میں تھے، اور جب روشنی اسلام کی ان کو حاصل ہوئی تو اس کے بعد دوبارہ وہ کفر، نفاق میں لوٹ گئے، تو وہ روشنی ان سے سلب ہو گئی، نور بصیرت اللہ نے ان سے چھین لی، دوبارہ وہ کفر کی طرف چلے گئے، جیسے دوبارہ آگ جو ہے وہ بجھ گئی اور اس کی روشنی ختم ہو گئی۔ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر اندھیروں میں چھوڑ دیا۔ یہی اندھیرے ہیں کفر کا، نفاق کا، شرک کا اور گمراہی کا، اور وہ دیکھ نہیں سکتے۔ اب دیکھ نہیں سکتے، کیا ان کی آنکھیں نہیں ہیں؟ کیسے نہیں دیکھ سکتے؟ یعنی دیکھتے ہیں حق بات کو لیکن اس کو پہچان نہیں سکتے، یا اپنی
ہر درمی کی وجہ سے اس کا انکار کر دیتے ہیں، جیسے قبل اس سے نشانیاں بیان ہوئی ہیں کہ وہ تو کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان والوں سے مذاق کرتے ہیں، یعنی دین کی بات ان کے سامنے مذاق ہوتی ہے، وہ ایمان والوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو سمجھدار اور بڑی چیز سمجھتے ہیں کہ ہم بڑی چیز ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی مزید جو نشانیاں ہیں ان کو واضح کیا کہ ان سے نور بصیرت چھن جاتی ہے کہ وہ ایسے ہو گئے سم، بہرے ہیں، بکمن، گونگے ہیں، امیون، اندھے ہیں، فہم، بس وہ لا یرجعون، نہیں وہ لوٹتے یا نہیں وہ لوٹیں گے، سم بکمن امیون فہم لا یرجعون، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، بس وہ نہیں لوٹیں گے۔ لا یرجعون، کہاں نہیں لوٹیں گے؟ یعنی دوبارہ ہدایت کی طرف وہ لوٹنے والے نہیں ہیں۔ کیوں نہیں لوٹنے والے؟ کیونکہ یہ دروازے، جیسے دیکھیں آیت سے لگ رہا ہے کہ سم بکمن امیون، سارے دروازے ان کے بند ہو گئے۔ یہی وہ ذرائع ہوتے ہیں کہ جن سے ہدایت کو حاصل کیا جاتا ہے، کہ یا تو سن کر حق بات کو، یا آنکھوں سے دیکھ کر، یا اسی طرح پڑھ کر، یہ ذرائع ہیں کہ جن سے حق بات کو، ہدایت کو حاصل کیا جاتا ہے، لیکن انہوں نے اس کو استعمال نہیں کیا۔ سورہ احقاف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو آنکھیں، کان اور دل دیے، لیکن انہوں نے ان کا استعمال نہیں کیا، ان سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ وما یجحدون بآیات اللہ، بلکہ کیا کیا کہ ان کے ساتھ اللہ کی آیات کا انکار کیا۔ ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبہم، سورہ منافقون میں، کہ یہ ساری چیزیں ان کے پاس ہیں، آنکھیں بھی ہیں، کان بھی ہیں اور دل بھی ہے، لیکن وہ ایمان لائے پھر کفر میں لوٹ گئے، فطبع علی قلوبہم، تو اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ اب نہ وہ حق بات سن سکتے ہیں، ٹھیک ہے، نہ وہ سمجھ سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، اور اسی طرح نہ وہ حق بات کہنے کے قائل ہوتے ہیں، بلکہ یہ ساری چیزیں ان کو مذاق لگتی ہیں۔ تو ان دو آیات سے کچھ چیزیں واضح ہوتی ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ ہدایت اسی شخص کو ملتی ہے کہ جو سچی طلب رکھنے والا ہے۔ جس کو سچی طلب نہیں ہوتی، وہ دین کو صرف مذاق سمجھتا ہے یا اس کو حاصل نہیں کرنا چاہتا، اس کی طمع نہیں ہے، سچی طلب نہیں ہے، تو ہدایت اس کو حاصل نہیں ہوتی۔ ہدایت اللہ تعالیٰ صرف اسی بندے کو دیتا ہے جو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ زبردستی ہدایت کسی پہ اللہ تعالیٰ نہیں تھوپتے، اور ہدایت اسی کو ملے گی جو اس کی طلب کرے گا، اس کے لیے کوشش کرے گا۔ قرآن اب بھی موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اب بھی موجود ہے، اسی طرح ہدایت کے راستے اب بھی موجود ہیں۔ تو پھر اگر کوئی ان کو مذاق ہی سمجھ لے، اور دوسرا یہ کہ منافق کی جب اس کے سامنے بات کی جاتی ہے تو وہ تھوڑا وقت اس پہ اثر کرتی ہے، یعنی مجلس میں بیٹھا ہے، دین کی بات ہوئی ہے، وہاں پہ سنے گا، سمجھے گا، کہے گا کہ یہ حق ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ سچ ہے، ایسے ہونا چاہیے، مطلب 1000 مرتبہ بھی وہ اپنی زبان سے ایک چیز کا اقرار کر لے کہ ایسا ہونا چاہیے، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن اس کے دل میں سچی طلب نہیں ہے، وہ اس کو حاصل نہیں کرنا چاہتا، اس بات کو سمجھ کر اس پہ عمل نہیں کرنا چاہتا، تو اس کو ہدایت حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو ایسے لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ بات صرف منہ کی حد تک ہوتی ہے۔ اگر کسی بندے کی بات صرف منہ کی حد تک ہے، وہ کہے یہ ٹھیک ہے، یہ دین کی بات ہے، یہ سچی بات ہے، لیکن دل اس کا کچھ اور کہتا ہے، وہ اس کا نفس اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی بات کو اس کی منہ کی حد تک ہی رکھ دیتے ہیں، وہ پھر ایسا ہی کہتا رہتا ہے۔ تو آگے سم بکمن عمی فہم لا یرجعون، تو یہ دروازے کہ اگر گناہ ہو، بندہ غفلت میں ہو، تو فوراً اللہ سے توبہ کر لینی چاہیے۔ اگر توبہ نہیں کرے گا تو یہ جو ہدایت کے راستے ہیں یہ بند ہو جاتے ہیں، آہستہ آہستہ اللہ ان پہ مہر لگا دیتا ہے، اور جو نور بصیرت ہے، یعنی بات کو سمجھنے کی جو ایک صلاحیت ہے، جو ایک طلب ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس کو چھین لیتے ہیں۔ تو یہ چند نشانیاں اللہ رب العزت نے منافقین کی بیان کی ہیں۔